بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ دروس احیاء العلوم، آج ہمارا درس نمبر 52 ہے۔ 51 دروس ہمارے مکمل ہو چکے الحمدللہ۔ نماز کا بیان چل رہا تھا تو نماز کے لحاظ سے آج ہمارا 11واں سبق ہوگا۔ آج ہم ذکر کریں گے امامت کا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم میں اچھے لوگ جو ہیں وہ اذان کہیں اور قراء حضرات جو ہیں وہ جماعت کرائیں، مطلب جو زیادہ قرآن مقدس، قرآن مجید، قرآن رشید کو جاننے والے ہیں۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ امام اور مؤذن کو ان سب کے برابر ثواب دیا جاتا ہے جنہوں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی۔ جتنے لوگ ہوں گے ان کی تعداد کے برابر کیا کیا جائے گا، ان کو اللہ کریم جل جلالہ اپنی جناب سے ثواب عطا فرمائے گا۔ ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یوں ہے کہ 3 شخصوں کی نماز سر سے ایک بالشت اوپر نہیں جاتی، ایک بالشت اوپر نہیں جاتی۔ ایک وہ جو کسی قوم کی امامت کرے اور لوگ اس کو برا جانتے ہوں، ہو تو امام لیکن لوگ اس کو اچھا نہ جانتے ہوں، لوگ اس کو برا جانتے ہوں، اب اس کی نماز ایک بالشت بھی اوپر کی طرف نہیں جائے گی، مطلب قبولیت کی طرف نہیں جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرا سرکار فرماتے ہیں، وہ عورت جس نے اس حالت میں رات گزاری کہ اس کا جو شوہر ہے وہ اس عورت پر ناراض رہا، اس کی کیفیت بھی یہی ہے کہ اس کی نماز قبولیت کی طرف نہیں جائے گی۔ اور فرمایا کہ 2 مسلمان بھائی باہم جو ایک دوسرے کو کسی دنیاوی وجہ سے چھوڑتے ہوں، کسی سے تعلق توڑنا اگر کوئی اس میں شرعی وجہ ہو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن بلا وجہ شرعی عذر جان بوجھ کے کسی دنیا کے اغراض و مقاصد کی وجہ سے کسی دوسرے سے تعلق کو توڑنا، اس شخص کی نماز بھی ایک بالشت سر سے اوپر نہیں جاتی، مطلب قبولیت کی طرف نہیں جاتی۔ اللہ اکبر۔ ابو داؤد میں ابن ماجہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے راوی ہیں، فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار فرماتے ہیں 3 شخصوں کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ فرمایا جو شخص قوم کے آگے ہو یعنی امام ہو اور لوگ اس کو ناپسند سمجھتے ہوں، ہو تو امام لیکن لوگ اس پر مطمئن نہ ہو، لوگ اس کو ناپسند سمجھتے ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور وہ شخص کے نماز کو پیٹھ دے کر آئے یعنی نماز فوت ہونے کے بعد پڑھے، اور وہ شخص جس نے آزاد غلام کو کیا کیا، جس نے آزاد کو غلام بنایا، ہونا تو یہ چاہیے نا غلام ہو اس کو آزادی دینی چاہیے، لیکن آزاد کو غلام بنانا اس شخص کی نماز کے متعلق بھی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قبول نہیں، مطلب کامل و اکمل نہیں ہوتی۔ اور وہ شخص جو نماز فوت ہونے کے بعد پڑھے، مطلب جان بوجھ کے نماز کا وقت گزار دے اور اس کے بعد آ کر کیا کرے، نماز پڑھے، تو یہ تو سستی اور کاہلیت سے بھی نبی پاک علیہ السلام نے منع کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ بخاری کے علاوہ سیاستہ میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کسی کے گھر یا اس کی سلطنت میں امامت نہ کی جائے، نہ اس کی مسند پر بیٹھا جائے مگر اس کی اجازت کے ساتھ۔ یہ معاملہ بڑا ہی حساس ہے کہ کسی کے گھر یا اس کی سلطنت میں امامت نہ کی جائے، نہ اس کی مسند پہ بیٹھ جائے مگر یہ کہ اس کی اجازت کے ساتھ۔ مسند بھی بڑی اہم ترین وہ نشست ہے، وہ جگہ ہے جہاں پہ وہ اس سلطنت کا بادشاہ بیٹھتا ہے یا اس گھر کا مالک جہاں پہ بیٹھنا ہو، تو یہ تو ویسے بھی ہے کہ کوئی عام شخص بھی بیٹھنے والا ہو تو اس کی جگہ پہ بیٹھنا ہے، اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اسے منع فرمایا ہے۔ ایک اور روایت ہے بخاری کے اندر، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم فرماتے ہیں جب کوئی اوروں کو نماز پڑھائے، مطلب جو شخص امام ہو سرکار فرماتے ہیں اور اوروں کو نماز پڑھائے تو اسے چاہیے کہ نماز کے اندر تخفیف کرے، کمی کرے نماز کے اندر۔ وجہ کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں کیونکہ اقتداء کرنے والوں میں بیمار حضرات بھی موجود ہیں اور کمزور حضرات بھی موجود ہیں، اور جب خود پڑھے تو اس کو کیا کرے، طویل کرے۔ امام اگر خود اکیلی نماز پڑھے تو اس کو جتنا مرضی لمبا کرے، جتنی اس کے پاس استطاعت و توفیق ہے، لیکن جب اوروں کو پڑھائے تو اس کے اندر کیا کرے، تخفیف کرے۔ اب یہ معاملہ اس کے برعکس ہے، یہ معاملہ اب الٹ ہو گیا ہے۔ لوگوں کو پڑھانی ہو تو امام لمبی قرات کرتے ہیں، لمبی لمبی جماعت کراتے ہیں، لمبی لمبی نماز پڑھاتے ہیں،
لیکن جب خود اپنا معاملہ آئے تو ائمہ حضرات وہ سپیڈ لگانا شروع کر دیں گے اور اس کو جلدی جلدی پڑھنا شروع کر دیں گے۔ حالانکہ سرکار نے کیا فرمایا، جماعت میں تخفیف کمزور اور بوڑھوں کی وجہ سے، بیماروں کی وجہ سے، اور اکیلی پڑھنی ہو تو کیا کرے، اس کو لمبا کر کے پڑھے۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری میں ہے، قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں نماز میں داخل ہوتا ہوں، سرکار فرماتے ہیں میں نماز میں داخل ہوتا ہوں اور طویل کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں کہ میں جماعت کو طویل کروں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں، لہٰذا میں نماز میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ اس کے رونے سے اس کی ماں کو غم لاحق ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ایک دن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے نماز پڑھائی، جب پڑھ چکے تو ہماری طرف متوجہ ہوئے، سرکار نے توجہ کی ہماری طرف اور فرمایا، اے لوگو میں تمہارا امام ہوں، رکوع اور سجود، قیام اور نماز سے پھرنے پر مجھ پر سبقت حاصل نہ کرو، چاہے معاملہ رکوع کا ہو یا سجدے کا ہو، مجھ سے سبقت مطلب رکوع سے پہلے رکوع نہیں کرنا، سر اٹھانے کے جو ہے نا، سر اٹھانے سے پہلے تم نے اپنے سر کو نہیں اٹھانا، سجدہ کرتے ہوئے جب میں جاؤں گا تو مجھ سے پہلے سجدے کے لحاظ سے نہیں جانا، اور جب سجدے سے سر کو اٹھاؤں گا تو تم نے سجدے سے پہلے اپنے سر کو نہیں اٹھانا، یہ ہے امام سے سبقت، یہ سرکار نے فرمایا، حضرت انس کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور سرکار فرماتے ہیں، میں تم کو آگے اور پیچھے سے دیکھتا ہوں، جس طرح میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے دیکھتا ہوں اسی طرح کیا کرتا ہوں، پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ یہ صحیح مسلم کے اندر بالکل روایت موجود ہے۔ اور دوسرے میں امام مالک کی روایت ہے اسی طرح کہ فرمایا، جو امام سے پہلے اپنے سر کو اٹھاتا ہے یا جھکاتا ہے رکوع کے لحاظ سے، مطلب امام سے پہلے کسی نے رکوع کیا، امام ابھی تک رکوع سے اوپر کی طرف نہیں ہے، کوئی شخص امام سے پہلے کیا کیا، اس نے اپنے سر کو اٹھایا، سرکار کہتے ہیں جو امام سے پہلے سر کو جھکاتا ہے یا سر کو اٹھاتا ہے، سرکار فرماتے ہیں اس کی جو پیشانی کے بال ہوتے ہیں وہ شیطان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور بخاری میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو امام سے پہلے اپنے سر کو اٹھاتا ہے کیا اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ کریم جل جلالہ اس کا جو سر ہے وہ گدھے کے سر کی طرح کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ انتہائی حساس معاملہ ہے، بالخصوص جو اقتداء کرنے والے حضرات ہیں ان کو سوچنا چاہیے، ان کو سمجھنا چاہیے اس لحاظ سے، اور دیکھنا چاہیے، اور یہ علوم فرض ہیں، ان کو جاننا چاہیے، سیکھنا چاہیے، ائمہ علماء کرام مفتیان نظام سے پوچھنے چاہیے، یہ بڑے نازک مسائل ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہماری تھوڑی سی غفلت کوتاہی کی وجہ سے ہماری نمازیں ضائع ہو جائیں، پھر قیامت کے دن پچھتاوا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سرکار فرمایا، 3 باتیں کسی کو حلال نہیں ہیں۔ پہلی بات فرمایا، جو کسی قوم کی امامت کرے تو ایسا نہ کرے کہ امام فقط اپنے لیے خالص دعا کرے اور قوم کو چھوڑ دے، یہ امام کے لیے یہ بات حلال نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار فرماتے ہیں کہ ایسا کیا تو اس نے کیا کی، خیانت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں یہ بھی کسی کے لیے حلال نہیں کہ وہ کسی کے گھر بغیر اجازت کے جائے، اگر ایسا کیا تو کیا کہ اس نے خیانت کی ہے۔ اور یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پاخانہ پیشاب روک کر نماز نہ پڑھے بلکہ ہلکا ہو لے، یعنی فارغ ہو لے۔ یہ بھی ایک سلسلہ ہے کہ اس طرح کا اگر معاملہ ہے تو اس سے فراغت حاصل کی جائے، ایسا نہ کیا جائے کہ خانہ اور پیشاب کا معاملہ ہے اور شدید تکلیف و مشقت دقت میں آپ مبتلا ہیں اور آپ جلدی آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دی، پھر آپ کا سارا جو ذہن ہوگا وہ دوسری طرف ہی ہوگا، نماز کی طرف ذہن کیا ہوگا؟ تو اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے بڑے صریح انداز کے ساتھ اسے منع فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ امامت کے لیے شرائط جو ہیں وہ 6 ہیں، اسلام کا ہونا، مسلمان ہو شخص، بالغ ہو شخص وہ، اور عاقل ہو، عقل مند بھی ہونا، نماز کو سمجھنے والا ہو کہ یہ نماز ہے، یہ اللہ کی عبادت ہے، مرد کا ہونا، یہ بھی نماز کی امامت کی شرائط میں سے ہے، قرات کا ہونا اور معذور نہ ہونا، یہ 6 شرطیں ہیں امامت کے لحاظ سے۔
عورتوں کے امام کے لیے مرد ہونا شرط نہیں ہے، عورت بھی امام ہو سکتی ہے اگرچہ مکروہ ہے۔ عورت جماعت کروا سکتی ہے لیکن اس کی نماز میں کراہت ہے۔ جن حضرات نے اس کی اجازت دی ہے تو انہوں نے اتنا لکھا کہ پھر عورت کی جماعت کے حوالے سے یہ حکم ہے کہ عورت جو ہے وہ صف کے درمیان میں کھڑی ہو جائے۔ جس طرح ننگے حضرات جو جماعت کروائیں تو اس میں امام جو ہے وہ مقدم نہیں ہو سکتا، آگے نہیں بڑھ سکتا، صف کے درمیان مقتدیوں کے ساتھ درمیان میں کھڑا ہو کر کیا کریں، وہ جماعت کروائیں۔ اسی طرح عورت کے لحاظ سے یہ بھی ہے کہ اس کے حیا اور شرم و پاکیزگی کی وجہ سے یہ اسلام نے اس کی پاسداری فرمائی ہے، اور یہ شرم و حیا کی وجہ سے اسلام نے اس کو درس دیا ہے کہ اگر کروانا چاہے تو پھر جماعت میں وہ صف کے درمیان کھڑی ہو کر جماعت کروا سکتی ہے۔ صف سے آگے بڑھ کر جہاں پہ عمومی طور پر ائمہ حضرات کھڑے ہوتے ہیں آگے وہ کھڑی نہیں ہو سکتی۔ تو بہرحال اس میں زیادہ جو علماء کی رائے ہے وہ یہی ہے کہ عورت جماعت نہ کرے، اور جن حضرات نے چاہے وہ تھوڑے ہوں زیادہ ہوں یا جتنی تعداد میں جن حضرات نے اس کی اجازت دی ہے کہ کروا سکتی ہے تو انہوں نے اس چیز کو شرط لکھا ہے کہ عورت جو ہے وہ آگے نہ بڑھے بلکہ جماعت میں صف کے درمیان کھڑی ہو کر وہ کیا کرے، جماعت کرائے۔ اللہ اکبر۔ ایک مسئلہ یہ بھی سماعت کیجئے کہ نابالغوں کے امام کے لیے بالغ ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ نابالغوں کی امامت کرا سکتا ہے اگر سمجھ والا ہو۔ نابالغوں کی جماعت کرا سکتا ہے۔ اللہ معذور اپنے مثل یا اپنے سے زائد عذر والے کی امامت کر سکتا ہے، کم عذر والے کی امامت نہیں کر سکتا۔ اور یہ بھی مسئلہ سماعت کیجئے، یہ مسئلہ انتہائی ضروری، انتہائی حساس معاملہ ہے۔ کہتے ہیں بد مذہب، اور وہ بد مذہب جس کی بد مذہبی حد کفر تک پہنچ گئی ہو۔ اللہ اکبر۔ جیسے رافضی اگرچہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت یا صحبت سے انکار کرتا ہے، یا شیخین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی شان میں گستاخی یا تبرہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح قرآن مقدس کو مخلوق بناتا ہے، شفاعت کا، دیدار الہی کا، عذاب الہی، عذاب قبر، کرامن کاتبین کا اگر انکار کرتا ہے تو اس شخص کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہو سکتی۔ یہ فتاوی ہندیہ والے نے اس بات پر زیادہ باقاعدہ طور پہ کیا دیا ہے، فتویٰ دیا ہے۔ اسی طرح امامت کے حوالے سے ایک مسئلہ یہ بھی سماعت کیجیے کہ سوار نے پیدل کی یا پیدل نے سوار کی اقتداء کی، یا مقتدی امام دونوں سواریوں پر ہیں تو ان تینوں صورتوں میں اقتداء نہ ہوئی، کہ دونوں کے مکان کیا ہیں، مختلف ہیں۔ سوار نے پیدل کی یا پیدل نے سوار کی اقتداء کی۔ سوار تھا شخص تو اس نے پیدل کی اقتداء کی، یا بندہ پیدل تھا اور اس نے سوار امام کی اقتداء کی، تو اس صورت میں نماز درست نہیں ہے۔ یا مقتدی امام دونوں سواریوں پر ہیں، ان صورتوں میں بھی نماز کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح امامت کے حوالے سے یہ بھی مسئلہ کہ امام اور مقتدی کے درمیان اتنا چوڑا راستہ ہے جس میں بیل گاڑی جا سکے تو اقتداء نہیں ہو سکتی، کہ جہاں پہ صفوں کا معاملہ ہو امام اور مقتدی کے لحاظ سے تو اس میں اتنا لمبا چوڑا راستہ جہاں سر بیل گاڑی گزر جا سکے، اتنا لمبا فاصلہ، اتنا چوڑا فاصلہ نہیں، اتنا چوڑا جو فاصلہ ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ یوں ہی اگر بیچ میں نہر ہو جس میں کشتی چلنے والی ہو، اگر چل سکے تو اقتداء صحیح نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح کہتے ہیں بیچ میں اگر حوض ہے وہ دا دردا ہے تو اقتداء صحیح نہیں ہو سکتی، مگر جب کہ حوض کے گرد برابر صفیں متصل ہوں تو اس صورت میں جائز ہے۔ اگر چھوٹا ہے حوض ہے تو اس صورت میں کیا اقتداء جائز ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر حوض بنا ہوا ہے، امام آگے کھڑا ہے اور درمیان کے اندر پیچھے کیا ہے، حوض ہے، کہتے ہیں اگر پیچھے اقتداء کرنے والوں کی صفیں متصل ہیں اگلی صفوں کے ساتھ تو اس صورت میں کیا اقتداء جائز ہے۔ مطلب اس کی مثال دو، امام جماعت کروا رہا ہے، پیچھے 1 2 4 5 صفیں بنی ہیں، پھر مسجد کے درمیان میں کوئی حوض بنا ہے، دردہ بھی بے شک کیوں نہ ہو، لیکن اطراف آس پاس دائیں بائیں جگہ خالی ہے، وہاں پر بھی صفیں بنی ہیں، پھر جو اگلی صفیں بنی ہیں ان کے ساتھ پیچھے صفیں انہوں نے متصل بنائی، حوض والی جگہ تو خالی ہے،
تو اگلی صفوں کے ساتھ آس پاس سے اگر متصل انہوں نے صفیں بنا لی پھر پیچھے لمبائی میں اسی طرح وہ صفیں بناتے جائیں تو کہتے ہیں یہ اقتداء ٹھیک ہے، نماز ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح کہتے ہیں نہر پر پل ہے، جس طرح نہریں ہوتی ہیں اوپر پل بنی ہوتی ہے، کہتے ہیں اس پر صفیں متصل ہیں کہ پل کے اوپر بھی صفیں ہوں، اگلی طرف ایک کنارے پہ امام کھڑا ہو، صفیں بنی ہو، پھر پل کو خالی نہ چھوڑا گیا ہو، پل کے اوپر بھی صفیں بنائی گئی ہوں، پل کے اوپر بھی کیا ہو، صفیں موجود ہوں، صفیں متصل ہوں، تو کہتے ہیں پھر اس میں کوئی حرج نہیں کہ اگرچہ امام نہر کے دوسرے کنارے کھڑا ہو جائے اور مقتدی جو اقتداء کرنے والے ہیں وہ نہر کے دوسرے کنارے کھڑے ہو جائیں تو اس صورت میں بھی کیا اقتداء ٹھیک ہے، نماز ہو جائے گی، بس شرط یہ کہ صفیں جو ہیں وہ متصل ہوں، پل کے اوپر بھی صفیں بنائی جائیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح کشتیوں کے بارے آیا کہ 2 کشتیاں ہیں وہ باہم بندھی ہوئی ہیں، ایک پر امام ہے دوسرے پر مقتدی ہے، تو کہتے ہیں اقتداء صحیح ہے، اور جدا ہوں تو پھر صحیح نہیں ہے، متصل ہوں بندھی ہوئی ہیں پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر جدا ہیں تو کہتے ہیں پھر ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک مسئلہ، امام معین اگر ہو تو امامت کا حقدار وہی ہے، اگرچہ حاضرین میں کوئی شخص زیادہ علم والا ہی کیوں نہ ہو، جو امام معین کیا جاتا ہے مسجد کے لحاظ سے، جس طرح ائمہ حضرات کی ڈپٹی لگی ہوتی ہے باقاعدہ طور پر، تو کہتے ہیں وہی سب سے زیادہ کیا حقدار ہے، وہی جماعت کرائے، اگرچہ اس کے پیچھے آنے والے زیادہ پڑھے لکھے ہی کیوں نہ ہو، تو وہی شخص کیا کرے، زیادہ حقدار ہے، وہی شخص کیا کرے، زیادہ حقدار ہے جماعت کرانے کے لحاظ سے۔ پھر اگر آپ ایسی جگہ پر موجود ہیں جہاں پہ کوئی شخص امام معین نہیں ہے، سب حضرات ہیں، تو پھر امامت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو کہتے ہیں سب سے زیادہ مستحق امامت وہ شخص ہے جو نماز و طہارت کے احکام کو سب سے زیادہ جاننے والا ہو، نماز کے احکام کو، نماز کے مسائل کو، طہارت پاکیزگی، چونکہ یہ بنیاد ہے، طہارت جب نہیں ہوگی تو نماز کیسے ٹھیک ہوگی، جو سب سے زیادہ جاننے والا کہتے ہیں وہ کیا کرے، جماعت کروا دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں اگر یہ نہ ہو تو کہتے ہیں پھر قرآن مقدس، قرآن مجید، قرآن رشید کے حوالے سے دیکھا جائے گا کہ قرآن پاک کے مخارج قرات کے لحاظ سے سب سے بہتر کون ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص موجود ہے جو اچھے انداز میں قرات کر سکتا ہے تو کیا کیا جائے، اس کو قرآن پاک پڑھانے میں مہارت کے لحاظ سے کیا کیا جائے، اس کو منتخب کیا جائے کہ وہ کیا کرے، جماعت کرا لیں۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ اگر برابر ہوں، مطلب سارے قراء حضرات موجود ہوں اور سارے برابر ہوں، تو کہتے ہیں پھر ان میں دیکھا جائے گا کہ زیادہ متقی کون ہے، جو حرام سے بچنے والا ہے۔ کہتے ہیں اگر اس لحاظ میں بھی سب برابر ہوں، متقی سب ہیں، سب بھی حرام سے بچنے والے ہیں، سود نہیں کھاتے، سود سے نفرت کرتے ہیں، تو کہتے ہیں پھر زیادہ عمر والے کو ترجیح دی جائے گی، کیونکہ زیادہ عمر سے یہ ہوگا کہ اس نے اسلام کے اندر سب سے زیادہ عرصہ گزارا ہوگا، تو اس کو کیا کہ اس کا انتخاب کیا جائے گا جماعت کے حوالے سے۔ اللہ اکبر۔ اگر سارے جو ہے نا وہ بڑی عمر والے موجود ہوں، اس میں کوئی بھی جوان شخص جو ہے وہ موجود، سارے بزرگ ہیں، اب دیکھا جائے گا کہ ان بزرگوں میں سے کس کو مقدم کیا جائے، تو کہتے ہیں پھر دیکھا جائے گا بزرگوں میں سب سے اچھا اخلاق کس کا ہے، میٹھا کون بولتا ہے، اخلاق کس کا اچھا ہے، تو جس بزرگ کا اخلاق سب سے اعلیٰ ہوگا، اچھا ہوگا، اس کا انتخاب کیا جائے گا جماعت کے حوالے سے، امامت کے حوالے سے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں اگر اخلاق میں بھی سب سے برابر ہوں، سارے ہی برابر ہوں، تو کہتے ہیں پھر سب سے وجاہت والا، تہجد گزار دیکھا جائے گا کہ ان بزرگوں میں جو سب با اخلاق ہیں، سب اخلاق والے ہیں، ان میں سب سے زیادہ جو ہے وہ تہجد کا کون پابند ہے، نماز نفل کی کون پابندی کرنے والا ہے، اگر کوئی تہجد کا پابند ہے تو اس کو امامت کا اختیار دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں اگر سارے تہجد پڑھنے والے ہیں، پھر دیکھا جائے گا زیادہ خوبصورت کون ہے، بزرگ بیٹھے ہیں سارے، ان میں سونا کون ہے، خوبصورت کون ہے، اس کا انتخاب کیا جائے گا امامت کے حوالے سے۔ سارے ہی اگر خوبصورت ہیں تو کہتے ہیں پھر حسب والا، یہ حسب و نسب، جس کو خاندان کے لحاظ سے زیادہ مکرم کون ہے، تو کہتے ہیں پھر اس کا انتخاب کیا جائے گا امامت کے حوالے سے۔ اللہ اکبر۔ پھر زیادہ عزت والا، پھر اگر سارے عزت والے ہوں، سارے مکرم ہوں، سب نسب میں اعلیٰ ہوں، سارے سید زادے اگر بیٹھے ہوں، تو کہتے ہیں پھر ان میں سے سب سے اعلیٰ وہ ہوگا جس کے کپڑے سب سے صاف ستھرے ہوں، جس کے کپڑے سب سے کیا ہوں، زیادہ اچھے ہوں۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں اگر سارے برابر ہیں، کپڑے سب کے اچھے ہیں، کپڑے سب کے صاف ہیں، سارے سید زادے موجود ہیں، تو کہتے ہیں پھر یہ ہوگا کہ ان میں شرعی ترجیح جو رکھتا ہو، زیادہ حقدار ہے،
اگر ترجیح نہ ہو تو قرعہ ڈالا جائے۔ اللہ اکبر، اتنا حساس ترین مسئلہ ہے امامت کا، قرعہ ڈالا جائے، جس کے نام کا قرعہ نکلے وہ کیا کرے گا؟ امامت کرے گا۔ اللہ اکبر۔ یا ان میں سے جماعت میں جس کو منتخب کرے وہ امام ہو، اور جماعت میں اختلاف ہو تو جس طرح زیادہ لوگ متوجہ ہوں اس کو کیا کیا جائے؟ امام کے لیے اس کو انتخاب کیا جائے کہ وہ کیا کرے گا؟ امامت کرائے گا۔ اگر جماعت نے ایسا شخص مقدم کیا جو اس کی صلاحیت نہیں رکھتا تو علماء فقہاء کہتے ہیں کہ وہ سارے کیا ہوں گے؟ گناہ گار ہوں گے۔ پہلی بات ہے قرعہ ڈالا جائے گا، اگر اس میں اتفاق نہیں ہوتا تو زیادہ لوگ دیکھیں گے کس کی طرف راغب ہیں، زیادہ ووٹنگ کس کی ہے، تو اس لیے یہ بڑا ہی انتہائی امامت کا حساس ترین مسئلہ ہے۔ اللہ کریم جل جلالہ ہمیں صحیح معنوں میں جماعت امامت کرانے کی توفیق نصیب فرمائے اور نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔